دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے تھا نا کہ انہوں نے ایک متوازن منشور دیا اور نواز شریف نے چونکہ 13 سے 18 میں ڈیلیورنس دی. میں پیپلز پارٹی پہ زیادہ تنقید کیے بغیر یہ کہوں گا کہ راجہ پرویز اشرف نے اگر وہ 31 دسمبر کی ڈیٹ نہ دی ہوتی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی تو ان کے لیے مشکلات کا سبب بھی زیادہ نہیں بننا تھا. وہ ڈیٹ دے کے انہوں نے یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی سب کو پھنسایا اور خود بھی پھنسے تھے. تو ریئلسٹک اگر کوئی بات کریں سیاستدان تو ٹھیک ہوتی ہے, وہی ہونی چاہیے. لوگوں کو توقع ہے کہ جب لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی, دہشت گردی کے خلاف جنگ ختم ہوئی, سی پیک آیا تو آئندہ بھی راستہ بنے گا. اب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے 9 مئی. سیدھی سی بات ہے کہ ریاست کے ساتھ لڑائی لڑی ہے. اب یہاں پہ تکنیکی بنیادوں پہ اگر آپ سپریم کورٹ کو کہیں جو کہ قانونی بنیادوں پہ ان کا بھلا گیا اور انہوں نے خود چھنوانے میں اپنی محبت پوری طرح وکلا نے بھی کی. 4 منٹ کی ویڈیو ہر ایک کو پتا ہے کہ سوال گندم جواب چنا, کہ انہوں نے کوئی قانونی راستہ اپنے لیے لڑا ہی نہیں. پیپلز پارٹی کتنے گروپ بنے, جے یو آئی کتنے گروپ بنے, پی ایم ایل این کتنے گروپ بنے, کیا کسی نے کبھی ان کا الیکشن آ کے چیلنج کیا؟ ایون جے یو آئی فیک ہے, آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک پی گروپ, لیکن کسی بانی رکن نے جا کے یا کسی نے بھی نہیں چھیڑا. یہاں یہ خود پھنسے اور اب انجوائے کر رہے ہیں اس سچویشن کو, اور جب تک یہ معافی نہیں ہوگی بڑی اسٹیٹ کلیئر بات میں کہہ رہا ہوں. وہ تو ایشو اسٹیٹ ورسز ایک جماعت ہو گیا, وہ تو بہت سیپریٹ ایشو ہو گیا. لیکن اس سے پہلے پی ایم ایل این کیسے, جب آپ گنیں گے نا ایک منٹ, ایک پارٹی کو آپ گنیں گے کہ جی انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, اس لیول پلینگ فیلڈ کے لیے جی ایچ کیو پہ حملہ ضروری ہے, آئی ایس آئی کے دفتر پہ, پی ایف پہ, اور کہا جائے کہ مجھے اگر کمانڈو پکڑیں گے تو کنٹرولمنٹ میں جائیں گے تو کہاں جائیں. تو پھر آپ کو نا وہ پھر اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے نا کہ جی اس کے ساتھ تو کیا ہو رہا ہے, ریزلٹ تو طے ہو گئے. بھائی وہ ریزلٹ انہوں نے خود چنے ہیں, کسی نے نہیں چنے. نہیں, وہ تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ 9 مئی والا واقعہ کر کے تو انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مار لیا نا. لیکن اب جو پیچھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این رہ گئی بھٹی صاحب, اس کے اندر پہلے پیپلز پارٹی کا جواب نہیں دیا کرتی تھی پی ایم ایل این, جب ذرا نشتر اور تیر برسائے جا رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ کہیں پیپلز پارٹی کا جو امکانات ہیں انتخابات میں آنے کے وہ تگڑے ہوتے جا رہے ہیں. انڈیپینڈنٹس آ گئے, باقی سارے معاملات. ایک تو یہ بات کہ 18 مرتبہ آنکھوں کے تارے شہباز شریف نے ڈیٹ دی تھی کہ اب فلاں ڈیٹ کو لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو میرا نام شہباز شریف نہیں, فلاں ڈیٹ کو لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو میرا نام شہباز. اور اس کے بعد جب لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی تو آج 13 ٹیکس ہیں بجلی کے بل میں, اتنے بے رحم دلانہ, سنگ دلانہ اور ظالمانہ قسم کے انہوں نے نجی بجلی گھروں سے معاہدے کیے. دوسری بات ہے اسی ملک میں جو نواز شریف صاحب تھے آئے تھے اور ملک کو ہم ایشین ٹائیگر بنائیں گے, وہ ایشین بلی بھی بنا کے نہ پتہ نہیں کدھر سے نکل گئے, اور قرض اتارو ملک سنوارو, یہ اسی دور میں پروگرام تھا. اور پھر ہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے بڑے بھولے آدمی, پھر منشور کا تک چکر, پھر منشور کا. ابھی 16 مہینے تو اکٹھے ہو کے ہمیں منشور دے نہیں گئے. یہ 16 مہینے کہتے تھے عمران خان نکما ہے, نائل ہے, ہم ارسطو ہیں, ہم افلاطون ہیں, ہم تجربہ کار ہیں, ہمارے پاس سارے مسائل کا حل ہے. شہباز سپیڈ کو ترکی والے بھی فالو کرتے ہیں اور شہباز گورننس کو چین والے بھی کرتے ہیں. اس کے بعد 16 مہینوں میں ملک پہلے آتے کیا کہا پتہ نہیں, پتہ ہی نہیں تھا ملک اتنے خراب ہیں. پھر کہا مولانا صاحب پھونکے ماریں گے معیشت درست ہو جائے گی. پھر کہا نہیں ہم بھکاری ہیں بھائی, ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کوئی. پھر کہا کپڑے میں بیچوں گا, آٹا سستا کر دوں گا. اس کے بعد ریکارڈ مہنگائی, ریکارڈ بے روزگاری, ریکارڈ غربت, سوا ستیاناش ملک کا, سوا ستیاناش قوم کا. اور پھر کیا بلاول آج کیا کہہ رہا ہے؟ بلاول 2 باتیں کر رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ مت جھوٹ بولے کہ ہم نے سیاست گما کر ریاست بچائی ہے, یہ جھوٹ ہے. اور دوسرا اب آپ اپنی کارکردگی پہ منہ چھپاتے پھر رہے, شیر بزدل, شیر چوہا نکلا, شیر بلی نکلا, وغیرہ وغیرہ. تو ان دونوں کے ان 16 مہینے کے منشور سے ابھی ہماری نہیں بھری, تو مجبوری تھی نا, مجبوری تھی, نہیں مجبوری, 4 مرتبہ, 4 اور 4 8 مرتبہ حکومت کر چکے, 16 مہینے بھٹو اور ضیاء اکٹھے حکومت کر چکے. اس کے بعد بھی منشور کی کسی کی ضرورت ہے, اس کے بعد بھی ان پر اعتبار کرنا چاہیے. منشور کے بغیر انتخابات انہوں نے کون سا پورا کرنا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے, ایک اللہ توکل پہ چلے ہوئے ہیں, بن گیا ایشین ٹائیگر, بن گئے قرض اتارے. پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی نے بھی تو یہی کیا نا, بتایا نا. اس کی تو بات ابھی ہو گئی نا کہ وہ ٹیکنیکل ہو گئے تو وہ ریاست سے ہو گئے تو وہ تو ٹیکنیکل آؤٹ ہو گئے نا.
ان کو تو اب انہوں نے تو فارمیلٹی 168 پیجز کی، ان کا تو کوئی اس میں کردار نہیں ہے نا. کوئی 8 مئی کو سرپرائز ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے. 8 فروری ہاں تو 8 فروری کو. تو میں تو ان کی بات کر رہا ہوں نا جو دعوے دار ہیں ابھی جنہوں نے ملک سنوارنا ہے کہ آ گیا نواز دو پاکستان کو، اوپر قائد اعظم علامہ اقبال کی تصویریں، نیچے دونوں بردرز کی تصویریں. خدا کے لیے یار اس قائد اعظم علامہ اقبال کو بخش دو. اگر انہوں نے یہ ملک بنا دیا، خواب دیکھ لیا، ان دونوں کے لیے دیکھا تھا، ان تصویروں کے لیے دیکھا تھا. خدا کا خوف کرو یار، بس کر دو. رانا صاحب ایک تو زیادہ تنقید obviously پی ایم ایل این پہ ہے، لیکن آپ کی نظر میں اب کون تگڑا ہے؟ فروری 8 کے لیے 10 دن رہ گئے، کوئی دن ہی نہیں ہے. منشور پتہ نہیں کون عوام پڑے گی نہیں پڑے گی، موازنہ کرے گی نہیں کرے گی، کون تگڑا ہے ابھی؟ عوام نے لیڈرز پہ جا کے فیصلہ کرنا ہے اور لیڈرز کی کارکردگی سب کے سامنے ہے. اور میرے حساب کتاب میں پی ایم ایل این آگے ہے. اب اس کے اوپر آپ رٹے رٹائے جملے سنوا لیں، پہلے حصے کے بعد دوسرے حصے میں بھی وہ سنوا دیں اور آپ کو یہی ملے کہ جی بخش دو ان کو اور فلانے کر دو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کو یہی سمجھ آئے گی کہ ان کے پاس بیچنے کا سودا نہیں ہے، ان کے فکرے ختم ہو گئے. انہوں نے جو سزائیں دلوائی تھی مل کے وہ عدالتوں سے بحال ہو گئی، عدالتوں سے سزائیں ملی تھی ختم ہو گئی. تو ان کے پلے کیا رہ گیا؟ اب یہی کچھ بول سکتے ہیں، ان کے کہنے کی بات ہی نہیں رہی. بات ایشو ہے کہ جس نے کہا تھا میں 6 مہینے میں یہ ساری اسٹیٹ انٹرپرائزز ٹھیک کر دوں گا یا بیچ دوں گا، کوئی ایک وعدہ پورا کیا؟ اس پہ بات ہونی چاہیے تھی کہ کیوں نہیں کیا جب فوج عدلیہ مل کے حکومت کو چلا رہے تھے کہ جناب جو چاہے کریں، سلوٹ دے رہے تھے. تو اس سے اچھا موقع کبھی کسی وزیر اعظم کو نہیں ملا اور وہ لے کے آئے عثمان کو اور ان کو فلانے کو لا کے ان سب کو خوش بخشو بنایا گیا کہ پتہ نہیں کیا کیا. یہ 2 ارب وہ کہتے تھے نا مراد سعید، $2 بلین لائیں گے، ایک اس کے اوپر مارے گی اور ایک اس کے اوپر ماریں گے. وہ کہاں گئے ڈالر؟ یہ جو اوورسیز اوور ویلمنگ ان کے ساتھ ہے، کوئی شک نہیں ہے. پیسے کیوں نہیں بیچتے تھے پاکستان میں؟ کہاں چلے گئے؟ اعتبار نہیں تھا کہ پیسے. ڈسکشن واز انٹرسٹنگ. بہت شکریہ عامر علی رانا صاحب، بہت شکریہ ارشاد.